17-18 نعرے لگانے والے نہ ہو تو میں کامل پیر نہیں. مگر خدا کی قسم میں ایک بات کہوں، سب سے بڑی بات وہ ہے اور سب سے بڑی ذات وہ ہے جو اپنے نفس کو مان لے. سب سے بڑی ذات وہ ہے جو اپنے نفس کو مان لے. ایسے لوگ زمانے میں بہت کم ملتے، بہت کم ملتے. انہیں متقیوں کی جماعت میں اگر میں کہوں ملک ہندوستان میں میرے علم کے مطابق سر فہرست اگر کسی ذات کا نام آتا ہے تو وہ سرکار اویس میر صاحب کے نام ہے. اور میں اللہ کا شکر ہے بڑے بڑے جبے و دستار میں نے دیکھے ہیں. کئی پیر تو اسی لیے ہی ناراض ہیں، تعریف کو نہیں کرتے. یہ جھگڑا کیا ہے؟ اور خدا کی قسم، اور ایک میں جملہ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، ہر نام کے ساتھ ملت نہ لگائے. ہر نام کے ساتھ ملت نہ لگائے. یہ ملت اتنا عام جملہ ہو گیا، ایسا نام ہے کہ لگتا ہے کہ ناموں کے ساتھ لگاتے تو نام توہین ہو گیا. اور رہ گئی سیدوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے سب سے بڑا لقب یہ ہے کہ یہ سید ہے. اس سے بڑی شرف کی بات نہیں ہو سکتی ہے کہ یہ سید ہے. اس لیے کہ مفکر آپ محنت کر کے بن سکتے ہیں، محدث محنت کر کے بن سکتے ہیں، مدرس محنت کر کے بن سکتے ہیں، مفتی محنت سے بن سکتے ہو، مقرر محنت سے بن سکتے ہو، لیکن سید محنت سے نہیں بنا کرتے. سید تو لوگ نصیبوں سے بنا کرتے ہیں، نصیبوں سے سید بنا کرتے ہیں. خدا کی قسم فخر کی بات یہ ہے کہ یار نصیب ہے. اور رہ گئی بات، میں ایک بات کہوں آپ سے، اپنی سوچئے گا، اپنی سوچئے گا، ان کے چکر میں نہ پڑیے. بڑی بات کہہ رہا ہوں، میدان قیامت میں حکومت بھی انہی کے نام کی چلے گی اور جنت ملکیت بھی انہی کی ہے. اور بڑی بات کروں، یہ بیٹے ہیں فاطمہ زہرا کے. وہ سوال کیا تھا کسی نے کہ تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں؟ اس نے کیا کہا کہ جنت میں. دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا ایک بات بتاؤ، اگر رب قیامت میں میرا حساب میری ماں کے حوالے کر دیا تو میری ماں کدھر ڈالے گی؟ اس نے کہا ماں تو کبھی بیٹے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی نا، ماں تو کبھی بیٹے کو دوزخ میں نہیں ڈالے گی، ماں تو کبھی کہہ ہی نہیں سکتی کہ یہ جہنم ہے. میں جانتا ہوں ماں کیسی ہوتی ہے. بغداد والوں سے پوچھو، 80 دینار چھوڑ کے گئے تھے. ماں نے 55 تھا وہ سپاہ گھر سے نکل گئے اور بچوں کے ساتھ کھیل کے، بچوں نے ایک بیل گھیر رکھا تھا. بچپن سب کا گزرا ہے، عمر والوں کا بھی نیچے والوں کا بھی. بچپن کیسا ہوتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں. بیل کو گھیر لیا، بیل پریشان، کوئی پونچھ پکڑ لا، کوئی کان کو. اس بات فرماتے میں بھی وہی تھا. میں نے پونچھ کو ہاتھ لگایا نا، بیل نے میری طرف دیکھا، کہنے لگے عبد القادر کم سے کم تم تو دیکھو، تمہیں تو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. کہتے بیل بولا نا، میں ڈر گیا، دوڑ لگا دی گھر. بس کہتے میں گھر میں چھپ کے لیٹا نا تو لبیک اللہم لبیک کی آواز آ رہی تھی. میں چھت پہ چڑھا دیکھنے کے لیے. کہتے ہیں اپنی چھت پہ گیا، مجھے کعبے کا حرم نظر آ رہا تھا، لوگ طواف کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. اب ماں کیا ہوتی ہے، ماں نے جب دوڑ کے نیچے آئی تو ساری باتیں بتائی. ماں نے متھا چھون کے کہا تھا لال نہ ڈر، تیری بڑی شانیں ہیں. جب تو آیا تھا نا تو کوئی تیری آمد سے پہلے تیری آمد کا اعلان کر رہا تھا، تیرے آنے سے پہلے کوئی تیری باتیں بتا رہا تھا. میرے لال پریشان کیوں ہوتا ہے؟ امی میں چھت پہ گیا، میں نے حرم دیکھا ہے. اللہ اکبر. ماں نے نا لال کو سینے سے لگایا، 80 دینار سے نکالے. کہنے لگے بیٹے 40 تیرے 40 تیرے بھائی کے ہیں، لے میں اکیلی ہوں، تیرے ساتھ تو نہیں آ سکتی، جا پردیس جا، علم دین سیکھ. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، بغداد والا چلنے لگا نا، بغداد والے کی ماں ہوتی ہے، چاہے وہ سرکار کی ماں ہو
چاہے وہ غوث الورا کی ماں ہو چاہے میرے مصطفیٰ کی ماں ہو، ماں ہوتی ہے۔ چلنے لگے، ماں نے کہا عبد القادر جی اپنی پلٹ کے آنا، رب جانے ملاقات ہونا ہو، آ میرے سینے سے لگ جا۔ ماں نے 3 بار سینے سے لگا کے بیٹے کو بھیجا۔ اللہ اکبر، ماں ہوتی ہے۔ پھر کہا میرے لاڈلے کا جی اپنی ایک وعدہ تو ماں سے کر کے جا۔ کہا کیا؟ کہا ہاتھ میں ہاتھ دے۔ سرکار غوث پاک نے ماں کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا۔ ماں کیا کہنا چاہتی ہو؟ وعدہ کر کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ جیسی اتنی بات کہی ماں کے کہنے پہ سرکار غوث پاک نے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ ماں وعدہ کرتا ہوں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ سب جانتے ہیں جب قافلے کے ساتھ چلے، ڈاکوؤں نے گھیرا، چوروں نے گھیرا اور ساری تلاشی لی گئی، سکے نہ مل سکے۔ آپ کہتے ہیں سب لوٹ کے چلے گئے۔ کسی نے کہا بچے تو کچھ نہیں لایا؟ میرے بغداد والے نے کہا تھا کچھ کی بات کرتے ہو، 40 سونے کے سکے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ سب نے کہا بچہ ہے، جیب تلاش کے چلے گئے۔ جا کے ڈاکوؤں کے سردار سے کہا سب کو لوٹ لائے ہیں، لیکن ایک بچہ کہہ رہا ہے اس کے پاس سکے تو ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کہا بلاؤ بچے کو۔ سرکار غوث پاک کو بلایا گیا۔ سب جانتے ہیں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے کہا تھا جملے سننا، اس نے کہا بیٹے کیا ہے تیرے پاس؟ کہا 40 سونے کے سکے ہیں۔ کہا کدھر رکھے ہیں؟ آپ نے کہا میری صدری میں میری ماں نے سل دیے تھے۔ کہا ذرا کھول تو سکی۔ جب بند کھولے گئے سونے کے سکے زمین پہ گرے تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا تھا میرے شہزادے اگر جھوٹ بول دیتا تو بچ جاتے۔ غوث پاک کی آنکھ میں آنسو آئے، کہنے لگے سنو میں 40 سکے جھوٹ بول کے بچا سکتا تھا لیکن ماں کی زبان کیسے بچ پاتی؟ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا۔ کہا یہ 40 سکے ہیں، اگر سچ کے لیے جان بھی دینی پڑے عبد القادر ہنستے ہنستے ماں کے لیے جان چڑھا سکتا۔ یہ ماں ہوتی ہے۔ تم کتنے وعدے کر کے ماں سے نکلتے ہو؟ کہاں جا رہا؟ بس امی ابھی آیا بس آدھا گھنٹے میں آ رہا ہوں۔ کتنے بجے لوٹتے ہو یار؟ کتنے بجے لوٹتے ہو؟ کبھی رات کو 12 بجے، کبھی 11 بجے، کبھی 1 بجے۔ جب یاروں کے ساتھ تو بیٹھ کے چائے پی کے ٹھٹے لگاتا ہے نا، کاش تجھے سمجھ آ جائے کہ ماں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ کاش تجھے خیال آ جائے اس بوڑھی ماں کی بوڑھی آنکھیں، نظریں اس کی چوکھٹ پہ جمی ہوں گی، میرا لال نہیں آیا۔ اور تو یاروں کے ساتھ بیٹھ کے دانت کاٹتا رہا، بوڑھی ماں کروٹ بدلتی رہی۔ 1 بجے تو گھر میں آتا ہے نا، 1 بجے ماں کہتی ہے مجھ سے آدھا گھنٹے کو کہہ کے گیا تھا، خدا کی قسم میں قربان جاؤں ان کے قدموں پہ۔ کتنے جلسوں میں حضرت اس لیے نہیں آئے، خبر ملی ماں بیمار ہے، ماں بیمار ہے۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت کم میری ملاقات ہے حضرت سے، اکثر جلسوں میں حضور کیوں نہیں آئے؟ پتہ چلا آج ماں کے ساتھ لکھنؤ ہاسپٹل میں ہے، آج فلاں ہاسپٹل میں ہے۔ آج خدا کی قسم تم اپنے فائدوں کے لیے ایک منٹ ماں کے لیے خالی نہیں چھوڑ سکتے، مگر قربان جاؤ ان لوگوں کے، انہوں نے ماں کا احترام سکھایا ہے، ماں کا احترام سکھایا ہے۔ ہم رات کے 1 بجے آتے ہیں، ماں کا لہجہ ہوتا اب تک کہاں تھا، کہتے چپ رہا کر، تجھے کیا لگتا ہے کہ بیٹے رات میں دیر نہ کیا کر، ماں تو ماں ہوا کرتی ہے، باپ باپ ہوا کرتا ہے۔ یہ کروٹیں بدلا کرتے ہیں، تمہیں غیرت نہیں آتی ہے؟ یاروں کی چائے تمہیں زیادہ اچھی لگتی ہے؟ ٹھوکر مار دو ان لوگوں کی یاری کو جو ماں باپ کے وعدے توڑنے پہ مجبور کر دے، ٹھکرا دو ان لوگوں کو، اس لیے کہ یہ سارے یار جھوٹے ہیں، تیرے ماں باپ سچے ہیں۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کا ایکسیڈنٹ ہوا، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ سنے عمران بھائی، جب وہ دولت اتنی کہ اس کے لاکھوں کے کروڑوں کے خرچے والے اس کے یار اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے، جب اس سے پوچھا گیا اسپتال کے اندر ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی پتا کیسی گزر رہی ہے، اس نے کہا تھا جب سے بستر پہ لیٹا ہوں وہ یار جو میرے ساتھ گاڑیوں میں گھومتے تھے 3 یاروں کے علاوہ کوئی ہاسپٹل میں دیکھنے نہیں آیا، لیکن بات بھی تھی تو جب میرے ہاتھ پیروں نے کام کرنا چھوڑا وہ بھی طلاق لے کے چلی گئی۔ کہا جب تو خود کو نہیں سنبھال سکتا مجھے کیا سنبھالے گا؟ کا پتا پھر کس نے سنبھالا ہے؟ اس نے آنکھوں کے آنسو پوچھے اور کہا تھا جب سے بستر پہ لیٹا ہوں سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ابھی میری ماں نے میری چارپائی نہیں چھوڑی ہے۔ یہ ماں ہے جو اٹھا کے کھلاتی ہے، یہ ماں ہے جو اٹھا کے پلاتی ہے، یہ ماں ہے جو سینے سے لگاتی ہے۔ تم کہتے ہو یار سچا ہے، خدا کی قسم جب دنیا چھوڑ جاتی ہے اس کے بعد آگے بڑھ کے ماں باپ کی محبت سنبھالا۔ تم یاروں کے لیے ماں باپ چھوڑ دیتے ہو؟ ہم نے ان سے سیکھا، ہم نے ان سے سیکھا۔ میں کتنے دستار کو ایسا جانتا ہوں جو منبر پہ اور ہوتے ہیں نیچے اور ہوتے ہیں۔
ترنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا. قسم کھا کے کہتا ہوں، ٹائٹل جتنا بڑا چاہے لگا لے، کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. رئیس الاتقیاء دنیا کا ہے، پیر طریقت کائنات چیزیں نہیں. لیکن پوچھو میرے آقا سے، جب گھر جاتے اور ماں بیٹا کہہ کے آواز دیتی ہے تو کیا ان جملوں میں جو سکون ملتا ہے کیا اشتہاروں کے القابات سے وہ سکون ملے گا؟ 4 دن کے مزے ہیں یار.